11 سالوں کے اندر 10 چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کے ہٹائے گئے ہیں. کون سا دنیا کا ادارہ چل سکتا ہے جدھر 11 سالوں میں 10 کے ہیڈز بدل جائیں؟ جب تک ہم اب یہ ریفارم نہیں کریں گے یہ پاکستان کے لیے ناگزیر ہو چکی ہیں, اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ان کو ٹیک آن نہیں کرتے. جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے. 29 ارب روپے کی سبسڈی 4 سال میں لے کے ساری شوگر مل انڈسٹری 9 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے. آصف زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نواز شریف کی بھی شوگر مل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی, یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے. وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا اس کی چند جو ان کے جملے تھے وہ آپ نے ملاحظہ کیے. خاصے گرجے برسے ہیں عمران خان صاحب. کہا کہ جو ادارہ جاتی اصلاحات تھیں وہ اب ادارے اس طریقے سے نہیں چلیں گے. آج 2 سال کے بعد عمران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یہ باتیں اس طریقے سے نہیں چلیں گی. پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ چینی بحران کی رپورٹ منظر عام پر لانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اس مافیا سے ٹکر نہ لیں. پی آئی اے کی رپورٹ جو ہے وہ دبانے کے لیے کہا گیا. اب وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو کہا, کیونکہ اپوزیشن تو یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ پی آئی اے کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے, بلکہ میرٹ پہ پبلک کی جائے. اسی طریقے سے آٹا اور چینی بحران اور پیٹرولیم بحران کی رپورٹ بھی اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ پبلک کی جائے. عمران خان صاحب مخالفین کو بھی خاصا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. بالخصوص خواجہ آصف کے حوالے سے آج واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ جارحانہ ہے. انہوں نے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ خواجہ آصف کی جو باتیں تھیں, جو نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے بھی دیا انہوں نے, ان کی جو اقامہ کا حوالہ تھا وہ بھی دیا, ان کی جو تقریر تھی قومی اسمبلی میں اس کا حوالہ بھی دیا. تو لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب خاصے ناراض ہیں اور خاصے برہم ہیں خواجہ آصف صاحب کے اوپر. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں چلا بھی گیا -1 ہو بھی گیا تو جن لوگوں کی خواہش ہے تو یہ لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بلاول بھٹو صاحب کی جو وہ نقل اتارتے ہیں وہ نقل بھی آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر اتاری, گو کہ ایسا محسوس ہوا کہ انہیں فوراً خیال آیا اور وہ رک گئے مزید آگے کچھ کہتے ہوئے. بہرحال انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو, اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ نہیں, وہ جو ان کا اپنا مشن ہے, جو ان کا اپنا ویژن ہے یا ان کا جو اپنا نظریہ وہ اس پہ قائم رہیں گے اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کرسی مضبوط ہونے والی بات کو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے کہی ہو, اس کو انہوں نے ایک قسم کا ڈینائی کیا ہے. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. اور ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ وہ کل شام 4:15 بجے ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم چاہیے. عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہے. عمران خان صاحب کے آج کے خطاب, اپوزیشن کے حوالے سے ان کا جارحانہ رویہ اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محترم جناب عطا اللہ تارڑ صاحب, کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب, اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور جو فائنانس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں محترم جناب فیض اللہ کموکا صاحب. عطا اللہ تارڑ صاحب, یہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بڑا آج جارحانہ مزاج نظر آیا عمران خان صاحب کا. گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ شاید آنے والے دنوں میں خواجہ آصف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. تو آج عمران خان صاحب کا جو لب و لہجہ ہے وہ ان افواہوں کو یا وہ جو باتیں کئی دنوں سے اسلام آباد میں ہو رہی تھی اس کو انڈورس نہیں کر رہا آپ کے خیال میں؟ شکریہ حافظ طارق محمود صاحب. بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو نیب کی طرف سے کال اپ نوٹس موصول ہوا ہے اور ان کو جمعے کو پیش ہونے کی تاکید کی گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھیے, جو ان کا سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نریٹو ہے اس پہ تو ڈاؤٹس اسی وقت کریٹ ہو گئے تھے جب چینی کمیشن نے یہ بتایا کہ سر فہرست جو نام ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ہے. 100 ارب کی تقریباً جو چینی سے انہوں نے منافع کمایا
وہ ان کے ذمے ہے. اس کے بعد 56 کروڑ کی سبسڈی لی, ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ زیادہ تھا, باہر ایکسپورٹ کی. حکومت سہولت کار بنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ ڈالر کا ریٹ بھی زیادہ ہے, شارٹیج بھی ہے, قلت سے لوکل مارکیٹ میں بھی ابھی تک 85 سے 90 کے درمیان چینی مل رہی ہے. تو ایک طرف تو جہانگیر خان ترین صاحب کو شاہانہ پروٹوکول دے کے ملک سے میں فرار کا لفظ استعمال کروں گا, فرار کروایا گیا. کسی ایف آئی اے نے نہیں پوچھا, کوئی ای سی ایل میں نام نہیں ڈالا وزارت داخلہ نے. اور دیکھیے ہمارے پہ بھی تو الزامات ہیں نا جی, ابھی تک ثابت تو کچھ نہیں ہوا. ان پہ بھی اگر یہ سمجھتے تھے کہ الزام ہے تو ان کو اتنے آرام سے باہر کیوں جانے دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وضاحت باہر جا کے کیوں آئی, جب شور ڈل گیا اور یہاں پہ چور چور کے نعرے لگ گئے تب کہا کہ جی میں علاج کے غرض سے آیا ہوں. بھائی آپ بتا کے جاتے. ایک سپریم کورٹ سے نااہل شخص کو کابینہ کی میٹنگز چیئر کرائی گئیں, پھر اس کا سہولت کار بن کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, پھر پنجاب سے اس کو شوگر ملوں کا جو ذکر کر رہے تھے شارٹیج والے سال میں, تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بھی ایکسپورٹ کی اجازت حکومت پاکستان نے دی ہو یا شارٹیج والے سال میں سبسڈی دی ہو. تو یہ تو سیدھا سادھی چارج شیٹ ہے اور اس ایشو کو ڈائلیوٹ کیا گیا ہے. خواجہ آصف صاحب پہ وزیر اعظم صاحب کی خصوصی شفقت ہے اور شہباز شریف صاحب پہ, ان دونوں کو وہ اندر کرنا چاہتے ہیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ کی جو ہم ڈے ون سے بات کر رہے تھے, تو یہ جو آج کہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, تو ہمارے پہ کیسز تو نیب کے ہیں, کسی وفاقی ادارے کا تو کیس نہیں ہے. تو پھر بھائی آپ سے کس نے این آر او مانگا ہے, یا آپ اس حیثیت میں ہیں کہ آپ این آر او دے سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ واشنگٹن میں آپ نے خود کہا تھا کہ شاہد خاقان نے کہا تھا کہ اگر میں کرپٹ ہوں تو مجھے پکڑ لو, تو میں نے پکڑ لیا. پچھلے آپ کے فلور آف دا ہاؤس جو آپ کا خطاب تھا اس میں اور اس میں یہ فرق تھا کہ اس میں آپ نے کہا کہ جی نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے, اور آج اسی کو انڈوس کر دیا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اور دیکھیے حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ حکومت ختم ہو رہی, ہمارا مطالبہ ضرور ہے کہ معیشت تباہ ہے, لوگ پریشان ہیں, پیٹرول غائب ہے, آٹا غائب ہے, چینی غائب ہے, دوائیوں کا سکینڈل ہے, ہر چیز جس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا انکلوڈنگ پی آئی اے, یورپ کی فلائٹس بند ہو گئی ہیں, وہ زبو حالی کا شکار ہوئی, تباہ ہو گئی. ہم ضرور چاہتے ہیں حکومت جائے, مگر ان کے اتحادیوں کو ہم نے ناراض کیا ہے, بی این بی مینگل کو ہم نے ناراض کیا ہے, کاف لیگ کو ہم نے شائعہ کرنے کا کہا, کاف لیگ کو ان کے شائعے میں جانے سے ہم نے منع کیا. تو آپ کا گلہ کس سے ہے بھائی؟ آپ فلور آف دا ہاؤس آ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نقل اتارتے ہیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک وزیر اعظم اس طرح کی حرکت کر بھی سکتا ہے, وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر. یعنی کوئی ڈگنیفائڈ طریقہ ہوتا ہے کرٹیسزم کا. آپ اپنا آپ دیکھیں, 7 سال میں آپ نے کے پی احتساب کمیشن کے 2 چیئرمین چینج کیے, کے پی احتساب کمیشن کو بند کر دیا, بی آر ٹی کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے, 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس میں آپ سٹے آرڈر لے لیتے ہیں, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا, کبھی کہتے ہیں خفیہ رکھیں. آپ کے اپنے ارد گرد اتنے سکینڈل ہیں, اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پبلک ایکسچیکر اور عوام کی جیب پہ ڈاکہ مارنے کے سکینڈل ہیں. پیٹرول کا مجھے بتائیے حافظ صاحب, آپ جہاں دیدہ شخص ہیں, آپ بڑا نالج رکھتے ہیں, راتوں رات نایاب پیٹرول 5 منٹ میں اوگرا کی سمری کے بغیر پراپر پروسیجر فالو کیے, جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, پیٹرول کس طرح میسر ہو گیا لوگوں کو, لائنیں کس طرح لگ گئی, اور آئل سپلائی کرنے والی کمپنیز کے ساتھ حکومت کی طرف سے کس نے معاہدہ کیا, نمبر 1, کتنا کمیشن اس میں کھایا گیا, نمبر 2, نمبر 3, کن شرائط پہ یہ بیس پرائس انکریز کی گئی. ٹیکس تو نہیں بڑھا, ٹیکس صرف 2 روپے بڑھا ہے. تو دیکھیے ہمارے دور حکومت میں جو ڈالر کی یہ بیرل کا ریٹ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو $75 فی بیرل تھا, ہم 87 روپے لیٹر بیچ رہے تھے. ان کے دور حکومت میں $40 فی بیرل ہے, اور وہ آدھا ہے ہمارے دور حکومت سے, اور 100 روپیہ پیٹرول ہے. تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھونگ تھا. آج اپنے آپ کو ایک پینک میں پایا اور سوچا کہ میں فلور آف دا ہاؤس جا کے, اور دیکھیے ان کی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں تشریف لائے. پارلیمنٹ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ میرے ممبرز بھی سلپ ہو رہے ہیں, لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, میں اپنا ہاؤس ان آرڈر کروں. تو بہت کمزور سپیچ تھی, اپنے خلاف چارج شیٹ دے گئے, دوسروں کو 4 گالیاں دیں, اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا اندیہ بھی دے گئے جو نیب کے ذریعے ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو انتقامی کارروائیوں میں تیزی آئے گی, اور وہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے, وہ وزیر اعظم صاحب کی ایما پہ ہوگی, تاکہ ڈوبتی ہوئی معیشت سے توجہ ہٹائی جا سکے, چینی سے لے کے پی آئی اے تک وہ سب جو ہیں وہ برش انڈر دا کارپیٹ کیے جا سکے. ٹھیک. طاہر صاحب, مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس کی گرفتاریاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو فیوچر میں؟
देखिए शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए जिस तरीके से छापा मारा गया और पुरानी तारीख में वारंट साइन करके जिस दिन पेशी थी उस दिन छापा मारा गया और जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोज नैब की तरफ से खबर लीक की जाती है, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, जिस तरीके से बरजीज ताहिर साहब की रोज पेशियां हो रही हैं, जिस तरीके से मियां जावेद लतीफ की पेशियां हो रही हैं, जिस तरीके से मोहसिन रांझा को नोटिस दिए जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये वजीर आजम साहब की एक जाती अना की तस्कीन की खातिर और उनका जो नैब के साथ एक गठजोड़ है उसके नतीजे में वो चाहते हैं कि मजीद अपोजिशन के रहनुमाओं को राउंड अप किया जाए और उनकी फ्रस्ट्रेशन आज फ्लोर ऑफ द हाउस नजर आई। वो इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी करके तो वो सुकून से बैठ के जो नाकामियां हैं उन पे जो है वो खामोशी करवाना चाहते हैं। ठीक, इम्तियाज शेख साहब, वजीर आजम की आज स्पीच आपने देखी। बिलावल साहब ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान का वजीर आजम चाहिए, पीटीआई का वजीर आजम नहीं चाहिए। एक तो इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा, और दूसरा जो अताउल्लाह तारड़ साहब बता रहे थे कि जिस तरह इमरान खान साहब आज नकल उतार रहे थे एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो की, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बात की है कि उनको पाकिस्तान का वजीर आजम चाहिए, तो वो मतलब ये एक सोच है वजीर आजम की। जो मौजूदा वजीर आजम हमारे इमरान खान साहब हैं, उनका एक नजरिया, एक सोच, वो टोटली महदूद किस्म का सोच है। वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपनी पार्टी और उनके गर्द लोगों के दरमियान घूमती है, अपनी सोच के दरमियान उनकी घूमती है। और वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हवाले से जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका नुक्ता नजर, जो लोगों का नुक्ता नजर है वो करें, और न ही उनको मतलब कि पाकिस्तान के लोगों की कोई फिक्र है। आप देखें ना, स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा है, स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा है। तफसील अभी हमको हमारे भाई ने आपको बताई थोड़ी देर पहले, वही तफसील, चीनी हो, पेट्रोल हो, पेट्रोल सस्ता करते हैं तो महंगा हो जाता है। चीनी आप देखें 90 रुपया है, तो अभी क्यों चीनी कम नहीं हो रही? इनसे पूछे ना, इंक्वायरियां भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, अभी चीनी वही का वही 85 और 90 रुपए के दरमियान मार्केट में बिक रही है। मतलब किस चीज में मतलब उन्होंने कोई बेहतरी की है? और सोने पे सुहागा। अब ये देखें, आज पीआई के साथ जो हशर किया है इन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि ये दुश्मन भी नहीं कर सकते, इस तरह नहीं करते। ठीक है, अगर एक चीज उसमें थी, एक्शन लेते, इससे भी सख्त एक्शन लेते आप जो मर्जी करते, लेकिन आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वफाकी वजीर ने जिस तरह अपनी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का मतलब जो एक चीज उन्होंने राज अफशा किया, जो चीजें बाहर की, वो क्या करने की जरूरत थी? वो आप एक्शन लेते खामोशी में। आज आप दुनिया में बंद हो गए, पाबंदी लग गई। पहले ही आपकी एयरलाइन की हालत खराब थी, अब मजीद आप किस मुंह से आप एयरलाइन चलाएंगे? क्या करेंगे आप? ये मतलब ये जो आज वो गवर्नेंस है। प्राइम मिनिस्टर नकल उतार रहे थे बिलावल साहब की, ये पहले भी वो की है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए जी, ये हर किसी का ज़र्फ है, हर किसी का ज़र्फ है। नकलें हर किसी की उतारी जा सकती हैं, नकलें हर किसी आदमी की मतलब बनती हैं किसी न किसी बात पे। मतलब ये तो बड़ी मैं समझता हूँ कि घटिया एक हरकत है किसी भी इंसान के लिए, और वो इस स्टेचर पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर से कि प्राइम मिनिस्टर बैठ के नकलें उतारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी से इस वक्त, और वो मतलब उसके चेयरमैन के खिलाफ। तो क्या नकलें इमरान खान की नहीं उतर सकती? नकलें हर किसी को उतर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि हर किसी की सोच है, और मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसने अपनी मतलब वो चीज जो है कम की है, अपनी सोच बताई, अपनी जहनियत बताई है। इससे कोई हमारे चेयरमैन को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ है, जो उन्होंने बात की है, जो वो गवर्नमेंट के हवाले से या हुकूमत के हवाले से या अवाम के हवाले से कर रहे हैं, वो तो करते रहेंगे। वो इससे इनकी नकल उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने लिए मतलब बहुत कमी वाला काम किया है। ठीक, शेख साहब मैं इधर ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद जो तारड़ साहब ने बात की है, शेख साहब ने बात की है, फैजुल्लाह कमोका साहब से उसके ऊपर राय लेंगे। और फिर जो आज इमरान खान साहब ने वो जो कहा है कि अब बहुत हो गया, अब इदारे इस तरीके से नहीं चलेंगे, तो ये बात 2 साल के बाद कर रहे हैं। ये बात तो आपको पहले दिन करनी चाहिए थी कि इदारों को हम ठीक करना चाहते हैं। अब 2 साल के बाद आप कहते हैं कि आज तक जो चलता रहा, यानी 2 साल तक जो आपने इदारे चलाए वो भी ठीक नहीं चलाए, तो ऐसा क्यों किया गया? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फैजुल्लाह कमोका साहब, ये ब्रेक पे जाने से कबल इमरान खान साहब की जो आज खिताब था उसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब ने और इम्तियाज शेख साहब ने गुफ्तगू की। ये 2 साल के बाद आज वो कहते हैं कि ये इदारे ऐसे नहीं चलेंगे, इदारों को अब हम इस्लाहात करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात तो खान साहब को पहले दिन करनी चाहिए थी।
اور دوسری بات جو امتیاز شیخ صاحب نے کی کہ جی وہ وزیر اعظم کے کیلیبر کا آدمی ہو اور وہ بلاول بھٹو کی نقل اتار رہا ہو قومی اسمبلی میں، تو اس پوزیشن کے آدمی کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ دیکھیں میں بات آپ کو بتاؤں، آپ نے ریفارمز کی بات کی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا اقتدار میں آنا وہ تو ہے ہی، یعنی ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس میں شامل ہے کہ ہم ریفارمز کریں گے اداروں کے اندر، اور جو بھی کالی بیڑے ہیں اداروں کے اندر انشاءاللہ ان کو نکالیں گے، اور پاکستان کے یعنی جو ایک پہلے سے سسٹم چل رہا ہے اگر یہ سسٹم صحیح ہوتا تو پھر لوگ تحریک انصاف کو تو ووٹ نہ دیتے، پھر تو پہلا نظام ہی چلتا رہتا، کبھی پیپلز پارٹی کبھی نون لیگ، یہ دونوں پارٹی اسی طرح اس کو چلاتی رہتی ہیں، اور جو پاکستان کے آج کے حالات ہوئے ہیں اس میں میجر رول جو ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کا ہی ہے، اور لوگوں نے جب تبدیلی کو ووٹ دیا ہے تو انہوں نے صرف ریفارم کے لیے اور تبدیلی کے لیے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ہے، جو بھی رپورٹس آ رہی ہیں، جو بھی پہلے کوئی کمیشن بنتا تھا کوئی بات ہوتی تھی تو وہ میڈیا پہ نہیں آتی تھی، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی کمیشن کی رپورٹ آئی ہو اور اس کو پبلک کیا گیا ہو، تو جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے جو بھی یہ جو کمیشن کموکا صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے روکا گیا، مجھے کہا گیا کہ جی پی آئی اے کی رپورٹ دبا دیں، شوگر مافیا کے خلاف جو رپورٹ ہے وہ دبا دیں، تو یہ اپوزیشن تو ان کو پبلک کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی، تو یہ عمران خان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ یہ رپورٹیں دبا دیں آپ؟ جی نہیں، یہی مافیاز ہیں، یہی مافیاز ہیں اصل میں۔ آپ نے خان صاحب کی آج کی تقریر میں سنا نہیں ہے کہ یہ 6-7 لوگوں کے لیے جو یہ این آر او مانگتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں، یہی مافیاز ہیں سارے۔ اب جو بھی آپ پاکستان کا کاروبار اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو شریف فیملی کا اس میں آپ کو نظر آئے گا، شوگر کی بات کر لیں تو اس میں بھی شریف فیملی ہے، یا یہ زرداری صاحب کی ملیں ہیں، تو آپ پولٹری کی بات کر لیں تو اس میں شریف فیملی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کسی بھی یو نیم اینی بزنس، کسی بھی کاروبار کا نام لیں، یا یہ ہوں گے یا شفر بردہ لوگ ہوں گے جو ان کاروباروں کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ یا تو 2 سال میں آپ کی حکومت نے نکالا کیا ہے ان سے؟ 2 سال تو آپ کے پاس ہو گئے، اگر یہ کرپٹ ہے چیزیں ہیں تو اب تک تو یہ ان کو سزائیں ہو جانی چاہیے تھی، کلا کما ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ معافی ہے۔ ہماری حکومت نے ان کا سارا کچا چٹھا نکال کے دیکھیں، کیس قائم کرنا اس وقت جو ہے نیب کا ادارہ پہلے سے قائم ہے، تحریک انصاف کے آنے سے پہلے قائم ہے، ان کے اوپر پہلے ان کی اپنی حکومتوں کے اندر کیسز موجود تھے۔ اب جو مواد ہمیں ملا ہے ہم نے بھی نیب کے سامنے رکھا ہے، اور بڑا واضح چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ اب اگر جو سزائیں ہیں وہ تو عدلیہ نے دینی ہے، وہ تو عدلیہ کا کام ہے، جو ایک ایگزیکٹو کا یا ایک گورنمنٹ کا ایک جو کام ہے اس حوالے سے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے ہم وہ پوری کر رہے ہیں، ان کو قوم کے سامنے ننگا کر رہے ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں وہ قوم کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ ٹھیک کبوکا صاحب، عطا اللہ طاہر صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایویڈنس دے دیے ہیں، ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، سارا کچا چھٹا جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے، اب سزائیں دینا تو عدالتوں کا کام ہے، اور اصل مافیا وہ کہتے ہیں جی یا آپ ہیں یا پیپلز پارٹی ہے جو اقتدار میں رہی ہے۔ کموکا صاحب نے میرے دل کی بات کی ہے، بالکل درست فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ تمام کیسز شہباز شریف صاحب پہ اس دور حکومت میں بنے، آشیانہ کا کیس، رمضان شوگر گندا نالا کیس اور اثاثوں کا کیس، جب عدالت میں گئے جو شہزاد اکبر صاحب نے کاغذ لہرائے اور پریس کانفرنسز کی اور ان کے رہنما بولتے رہے اس پہ، تو جب ہم عدالت میں گئے تو عدالت نے کہا کرپشن کہاں ہے، کک بیک کہاں ہے، کمیشن کہاں ہے، خرد برد کہاں ہے، وہ ثابت نہ ہو سکی۔ ہائی کورٹ سے بڑا ہمیں بیل مل گئی 2 کیسز میں، نیب سپریم کورٹ چلا گیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نعیم بخاری صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سپریم کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر تھے اور وہ کیسز آرگیو کر رہے تھے۔ خوش قسمتی سے میں کمرہ عدالت میں موجود تھا جب آصف سعید کھوسا صاحب اور ان کا وہ 5 رکنی بینچ تھا، انہوں نے کہا جی کرپشن بتاؤ، اور انہوں نے کہا شہباز شریف از دا گڈ گائے، ان کا کردار اس میں ایک اچھے شخص کا ہے، تو کدھر ہے شہباز شریف کی کرپشن؟
تو نعیم بخاری صاحب نے آئیں بائیں شائیں کیا، کاغذات کو ادھر ادھر کیا. تو انہوں نے کہا بتائیں نا بخاری صاحب کرپشن کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا مائی لارڈ یہ کیس میں واپس لیتا ہوں. یہ آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے. جو تحریک انصاف نے کیسز بنائے تھے اور جو شہزاد اکبر کاغذ لہراتے رہے ہمارے خلاف، جو ہے وہ اربوں کی کرپشن پائل اپ کرتے رہے، ان میں جو ہمیں بیلز ملی ہیں وہ کورٹس نے ہی دی ہیں کیونکہ لیک آف ایویڈنس تھا، کرپشن تھی نہیں، ویک جو پریمس تھا ان کی میڈیا ٹرائل پہ مبنی کیسز تھے. تو وہ جو ننگا کرنے کی بات ہے، میرا خیال ہے ننگے تو یہ خود ہو رہے ہیں عوام کے سامنے، کیونکہ کوئی چیز نہیں نا چھوڑی. چلے ہمارے پہ تو آشیانہ کا کیس تھا، کوئی گندا نالا بنانے کا کیس تھا، تو ان پہ تو آٹا چوری کا کیس ہے، ان پہ تو چینی چوری کا کیس ہے، ان پہ تو ادویات کی چوری کا کیس ہے، ان پہ تو 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کا کیس ہے، ان پہ تو 100 ارب کی بی آر ٹی کا کیس ہے، ان پہ اربوں روپے کی بلین فی سونامی کا کیس ہے، ان پہ اربوں روپے کے مالم جبا کا کیس ہے، ان پہ خسرو بختیار صاحب نے جو ان کے اثاثوں میں بے گناہ اضافہ ہوا وہ کیسز ہیں. زلفی بخاری کے بارے میں نیب کے پروسیکیوٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا کہ ان کو کال اپ نوٹس دیا ہے، یہ نہیں آئے، ان کو نوٹس بھیجا ہے، جواب موصول نہیں ہوا. وہی نیب چند ہفتوں بعد کہتی ہے کہ یہ کیس ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. یہ کون سا چھو منتر ہے ان کا اور نیب کا آپس میں کہ جس کے ذریعے ایک شخص کو بلائے بغیر، اس کو سنے بغیر، اس سے ایویڈنس لیے بغیر اس کو بری کر دیا جاتا ہے. یہ تو بڑا زبردست کام ہے. تو اس لیے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ سزائیں دینا جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. ان کے بس میں ہوتا یہ تو انتقامی کارروائیوں میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ یہ تو شاید کسی کو نہ چھوڑتے. سعد رفیق صاحب کے سارے کیسز دور میں بنے، خواجہ آصف صاحب کے سارے کیسز دور میں بنے، شاہد خاقان صاحب کے سارے کیسز دور میں بنے، کامران مائیکل کے سارے کیسز دور میں بنے. میں کس کس کا نام لوں؟ ہم اس نے تو میں مجھے باریاں موقع دے لی دیجیے گا. ہیں. باری اب ان کی ہے جنہوں نے کے پی احتساب کمیشن بند کیا، اپنے تمام لوگوں کو این آر او دیا ہے. جہانگیر ترین کو این آر او کس نے دیا؟ ہم نے تو نہیں دیا نا جی، وہ تو آپ نے دیا ہے. ٹھیک، اور آپ نے میں طاہر جو صاحب عوام کی شیخ صاحب جی کی طرف اب جاؤں مگر کموکا مجھے صاحب موقع اس کی دیجیے آپ گا. کی جو گفتگو ہے اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ کامنٹ کر لیں جی تاکہ پھر ہم شیخ صاحب سے اگلی بات کر لیں. جی کموکا صاحب. اچھا جناب، طارق صاحب نے بات کی، انہوں نے بڑی تفصیل سے ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ماشاءاللہ جو جب عدلیہ کہ یہ ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو عدلیہ کی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. جب نواز شریف کو نااہل کیا جاتا ہے تو پھر یہ کاروان لے کے نکل پڑتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو مطلب جب 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 کورٹ میں جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیسینین مافیا ہیں، تو پھر یہ اس بات کو بھی مانے، پھر اس سے بھی انکاری نہ ہو. اور جو کچھ ان کے بارے میں کورٹس میں یعنی انہی کا دور حکومت تھا. اور نیب کی یہ بات کرتے ہیں تو نیب کے چیئرمین کو کس نے لگایا بھائی؟ ہم نے تو نہیں لگایا، ہمارے دور میں تو نہیں لگا. خورشید شاہ اور نواز شریف نے انہوں نے فیصلہ کیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر کے نیب کے چیئرمین کو لگایا. ٹھیک ہے، سارے کیسز جو پیپلز پارٹی کے کامران مائیکل کے کیس کی بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. ان کا کیس آلریڈی نیب کے اندر یعنی انہی کے دور میں اس کے اوپر کیسز ہیں. بہت سارے کیسز ان کے اپنے کیسز جو ہیں وہ انہی کے اپنے دور کے اندر ان کے خلاف ہوئے نیب کے اندر. یہ جو مواد ہمیں ملا ہے، اب یہ کہتے ہیں شہباز شریف کی بات کر لیں. اب شہباز شریف کے بھی سیم وہی زرداری صاحب والا معاملہ نکل رہا ہے. ان کے بھی نوکروں کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. وہ نیب میں جا کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. وہاں سے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں کا نام، نواز شریف صاحب اپنی اولاد کے ذمہ دار بنے، نہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی سلمان کے جو ان کے بزنسز ہیں ان کا میں جواب دہ نہیں ہوں. تو بھائی یہ پیسہ انہوں نے کہاں سے بنا لیا؟ وہ کہاں سے یہ کھربوں روپے لے آ گئے جن کے یہ آج سارے بینک اکاؤنٹس مل رہے ہیں، اثاثے مل رہے ہیں، تو یہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ٹھیک کموکا صاحب. شیخ صاحب یہ جو کموکا صاحب نے مافیا کا ذکر کیا، آج علی زیدی صاحب نے بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں وہ ایک جے آئی ٹی لہرائی اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہا کہ یہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی شیخ صاحب آپ سوال سن پائیں؟
शेख साहब सवाल नहीं सुन पाए। मैं कमोका साहब एक मैं चाहूंगा अगर आप शॉर्ट कमेंट कर लें, फिर मैं चला जाऊंगा कि ये इमरान खान साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं कि -1 अगर हो भी गया और जो है वो हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जा रही, और अगर चली गई तो यूं होगा, कोई और आएगा वो भी नहीं छोड़ेगा। तो ये इस किस्म की बातें तो हमने माजी में देखा है कि उस वक्त की जाती हैं जब कोई खतरात लाहक होते हैं, जब लोगों को लगता है कि शायद उनकी कुर्सी जो है वो हिल रही है, तो हर आदमी ये कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और उसके बाद तारीख में मुताबिक मौके ऐसे हैं कि उसके बाद हुकूमतें चली जाया करती हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है इमरान खान साहब को? आज आपने खान साहब का एतमाद देखा है असेंबली के अंदर। पिछला बजट जो था वो 19 मेंबरान के फर्क से पास हुआ था। ये बजट जो है वो 40 से ज्यादा मेंबरान का फर्क था। कल जो बजट पास हुआ, आज जिमनी जो ग्रांट थी उसके हवाले से जो है वो सारा, यानी हमारा हाउस इस वक्त मेंबरान की तादाद पूरी थी, और तमाम मेंबरान ने भरपूर तरीके से अपने कायद इमरान खान के ऊपर एतमाद का इजहार किया, और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जो चहमगोइयां हो रही थी उनका उन्होंने जवाब दिया कि तुम जो मर्जी कर, इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, और अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ ही होगी। ठीक, इम्तियाज शेख साहब, कमोका साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का एतमाद आपने देखा है, ये जो चहमगोइयां हो रही हैं उसका उन्होंने जवाब दिया कि हम 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी हमें मिलेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये जरूरत क्यों पेश आ रही है इमरान खान साहब को? देखें, ये तो इमरान खान ही बता सकता है, लेकिन इस तरह के हालात में इस तरह की तकरीरें और फिर जो पूरे इर्द गिर्द माहौल बन रहा है सियासी, वो भी आप देख लें। ये अपोजिशन तो चलो शोर करती है, अपोजिशन तो कोशिश करती है मिलने की, और मिल भी गए हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियां जितनी भी पाकिस्तान की सब आपस में एक ही पेज पे आ रही हैं, बल्कि काफ़ी हद तक तो हो भी गई हैं, और एक बात पे तो मतलब मुत्तफिक ही हैं कि इस हुकूमत से ये डिलीवर नहीं हो रहा, ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है, और मतलब स्कैंडल्स उनके जो इतने आ गए हैं कि मतलब वो जो बातें करते थे तो टोटली उसके उलट हैं। लेकिन मगर वो कहते हैं ऑप्शन कोई नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं ऑप्शन कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखें जी, ये मतलब उनकी सोच है, ऑप्शंस तो हर वक्त हर दौर में रहते हैं, और मतलब ये किसको बता रहे हैं कि ऑप्शंस नहीं है, किसके लिए ऑप्शन नहीं है? ये तो फैसला तो कौमी असेंबली के मेंबरों ने करना है, या किसी और तरफ इनका इशारा है तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप देखें जिस तरीके से एक बदएतमादी और बदगुमानी की फिजा उनकी इत्तेहादियों में है, उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनको आप टीवी के प्रोग्राम देख लें जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और जिस तरीके से मतलब उन्होंने बजट मिन्नतें तरले करके पास करवाया, और आप देखा कि उनका वो गुरूर और उनकी जो सोच थी वो टूटी। एक एक के पास गए, एक एक से बात की। अब हमें ये जरूर पता है कि ये कुछ भी कर लें, कितनी बातें कर लें, इनमें डिलीवरी का तो मतलब वो मटीरियल ही नहीं है कि जो डिलीवर कर सकें। ये सिर्फ बातें करते हैं और चीज़ों को ख़राब ही करते हैं। आप देखें, कोई एक इदारा बता दें, स्टील मिल देख लें आप, चलें, और क्या कहते थे उनके प्रेसिडेंट साहब, क्या कहते थे असद उमर, क्या कहते थे, और बाकी लोग क्या कहते थे, फिर वहाँ क्या कर दिया उन्होंने। पीआई का हाल देख लें आप, मतलब शुगर देख लें आप, पेट्रोल देख लें, मतलब ओगरा को देख लें, मतलब उनकी इतनी नाअहली कि मतलब पूरे मुल्क में पेट्रोल शॉर्टेज कर दिया। कीमत कम थी, कीमत कम करके शॉर्टेज कर दी, लोगों की लाइनें लगी रही, हजारों लोगों की पेट्रोल पंप पे। जिस दिन कीमत बढ़ी आपने देखा कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया, चीजें मतलब लोगों को मिलना शुरू हो गई। तो ये क्या है, मतलब ये मतलब इनकी नाअहली है, और मतलब इसमें इनके माफियाज की जो बात करते हैं तो वो माफियाज इनके अंदर बैठी हुई हैं, खुद मतलब उनके लोग शामिल हैं। तो उस वजह से मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस वक्त बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम भी उठते बैठते हैं पूरे मतलब सियासी हलकों में, इनके लोग परेशान हैं। इनके अपने लोग जिस तरह की शिकायतें करते हैं वो आपको अंदाजा उस वक्त होगा जब उनसे मिलते हैं आप। तो ये चीज़ें अब उनके हाथ से निकल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके हाथ से वो चीज़ अब वो बात नहीं रही जो कि ये जिन्होंने शुरू में आके किया था, और जो भी उन्होंने बात की थी उसकी जो दावे थे या जो क्लेम थे, आपकी मुराद ये अताउल्लाह ताहिर साहब, ये -1 की जो बात है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर की जाती है। अब -1 का मतलब इस वक्त इमरान खान साहब अगर माइनस होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि ऑप्शन पीटीआई के अंदर से निकलने की बात है। ये क्यों -1 की बात हो रही है इस वक्त? और वो तो जो दूसरी बात जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है कि शायद उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, या हालात इस तरह के हैं कि कोई और गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त नहीं चला सकता या नहीं संभाल सकता, इसके ऊपर आपकी क्या राय? देखिए, जिस तरीके से गवर्नेंस में वो फेल हुए,
اور انہوں نے مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں کی, ان کی ایڈمنسٹریشن بھی فیلئر تھی, اسی طرح ان کی پولیٹیکل مینجمنٹ بھی فیلئر رہی. انہوں نے کمیٹیاں بنائیں لوگوں سے روابط کے لیے, مگر وہ ایک آدم بیزار شخص ہیں. اتحادیوں کا مذاق اڑانا, جس طرح بلاول صاحب کا مذاق اڑایا, میرے ذاتی نالج میں ہے کہ ایک آدھے اتحادی کا بھی وہ اسی طرح ان کی پیٹھ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں. اور جس طریقے سے اتحادیوں کا ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا, یہ تو ہمارا کام تو نہیں تھا نا جی. یہ تو انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ کو کمزور کیا, نمبر 1. نمبر 2, جب کموکا صاحب کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بڑھ گیا ہے لوگوں کا ان کے اوپر, پچھلے بجٹ سے جی, اس بجٹ کے اندر ممبران کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, لوگ اپنے قائد پہ اعتماد کر رہے ہیں. کل 172 ووٹ چاہیے تھے ان کو لینا, مگر یہ 160 ووٹ لے سکے, تو وہ اعتماد آپ کے سامنے ہے. جب حکومتی ارکان چہمگوئیاں کرنا شروع کر دیں اور نجی محفلوں میں بھی بات کریں, اور میڈیا پہ آ کے راجہ ریاض صاحب کو آپ نے دیکھا, خواجہ شیراز صاحب کو آپ نے دیکھا, مینگل صاحب کو آپ نے دیکھا, چودھری برادران کو آپ نے دیکھا, تو بات یہ ہے کہ فواد چودھری کی لڑائی جو کیبنٹ کے اندر تھی بے سبب نہیں تھی. انہوں نے کیوں کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں؟ کیا اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا بطور وزارت عظمیٰ کے امیدوار, اور فیصل واڈا صاحب کو الگ کمرے میں کیوں لے جانا پڑ گیا؟ تو یہ گند ان کا اپنا ہے, اچھال ہم پہ رہے ہیں. اور دیکھیے جو اعتماد کی بات ہے نا, ٹائٹینک دیکھی ہوگی آپ نے ٹی ایم صاحب, جب ٹائٹینک ڈوب رہی تھی نا, تو اس کا جو کپتان تھا اس نے کمرے میں وائلن والے اکٹھے کیے اور ایک صوفہ رکھوایا, اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا, اور وہ اس کے ارد گرد وائلن بجا رہے تھے, اور پانی بڑھتا بڑھتا اس کے گھٹنوں تک آ گیا تھا, اور پانی, اس کو پتا تھا یہ پانی میرے سر سے اوپر جانا ہے, مگر وہ اپنا ایک فریم آف مائنڈ میں تھا. اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے, تو آج میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ کی تقریر تھی, یہ وہ ٹائٹینک کے اس کپتان کی تقریر تھی جس کے ارد گرد وہ موسیقی والے اور وائلن والے بیٹھے ہوئے تھے. وائلن والے بھی آپ نے دیکھیے, آج وائلن بھی بجے وہاں پہ, نعرے بھی لگے, ڈیسک تھمپنگ بھی ہوئی. تو یہ اس طرح کا اعتماد تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میرے بھائی کموکا صاحب, میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. دیکھیے, میں نے نہیں کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو پکڑنے کی بات کو میں نے اپنے پاس سے تو نہیں گھڑی. واشنگٹن میں وزیر اعظم پاکستان آن ریکارڈ ہیں کہ میں نے کہا پکڑ لو, تو میں نے, اس نے کہا پکڑ لو, تو میں نے پکڑ لیا. اب دیکھیے, آپ کی ہر سٹیٹمنٹ, آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نواز شریف صاحب کی بات کی تو ان کو اقامے میں نکالا گیا, اور اس کے بعد جج ارشد ملک والے اسکینڈل کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ان کا سینٹنس سسپینڈڈ ہے, دوسری ان کی اپیلز پینڈنگ ہے. ان کی اپیلز نے فائنلٹی اٹین نہیں کی. مجھے کرپشن بتائیے, سرکاری خزانے کے فنڈز میں خردبرد بتائیے, مجھے ٹینڈر بتائیے کہ ہم نے کون سا آگے پیچھے کیا. آپ پہ ڈائریکٹ الزامات ہیں, اور عوام نے دیکھا ہے, پیٹرول, چینی, آٹا, دوائیاں, ہر چیز نایاب کی گئی, اور آپ کے اپنے دوستوں نے کی, کابینہ کے اراکین نے کی. تو یہ مطلب باتیں اب روزے روشن کی طرح عیاں ہیں, یہ ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. اور وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو تنخواہ ہے, میں تو گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا, ان کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں, کپڑے ان کو کہتے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے نہیں. تو 4.5 کروڑ کا خرچہ لاہور کے زمان پارک کے گھر پہ کیا ہے. ابھی پیچھے عشائیہ بطور بقول شہباز شبیر کے انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے کیا ہے. تو یہ کہاں سے خرچہ چلتا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی بٹوا تو رکھا نہیں, دوسرے لوگ ہی ان پہ خرچہ کرتے رہے ہیں. اور اب خرچہ کرنے والوں کی واپس کمائی کرنے کی باری آ گئی ہے. وہ کمائی کر رہے ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں, معیشت ڈوب گئی ہے, اور ہر چیز پچھلی حکومتوں پہ ڈالنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت زیادہ دیر ختم یہ ہو رہا سودا ہے. میں یہ بکے گا جو نہیں. آپ نے گفتگو کی ہے, میں چاہوں گا کموکا صاحب اس پہ کمنٹ کر دیں. کموکا صاحب, یہ عمران خان کے ارد گرد بھی وائلن بجانے والے جمع ہو رہے ہیں, یہ جمع ہو گئے ہیں, اگر ہیں تو یہ کون ہے؟ اچھا, طارق صاحب نے اپنی دل کی بڑاس نکالی ہے. میرے بھائی اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. رات کو ان کو ٹائٹینک کا خواب آیا تو انہوں نے آج ہمیں سنا دیا, ہم نے سن لیا. میرے اچھے بھائی ہیں, میں اکثر ان کی باتوں سے محظوظ ہوتا ہوں. تو اصل بات یہ ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں. پھر جج صاحب کو یہ رمضان کے مہینے میں اسی جج کو یہ مدینہ شریف میں مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو پاک مقامات پہ بھی یہ معافی نہیں دے رہے. آج یہ نہیں جو سر, سزائیں وہ بھگت جج رہے ہیں نا, اس وقت جو یہ اربوں خربوں کی جائیدادیں بنا لی اور اپنے ملک میں نہیں آ رہا ہے. نواز شریف صاحب یہاں پہ بھی دھوکہ کر کے چلے گئے عدلیہ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ بھی ایک وہ سٹیمپ پیپر دے کے گئے, تو آپ عدلیہ واپس بلا رہی ہے تو واپس آئیں.
آگے کیسز کا سامنا کریں جو ان کے اوپر کیسز ہیں. تو میرے بھائی پہلے بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب یعنی جو کچھ بھی ہے انہوں نے جو ان کے اوپر کبھی وہ اقتدار میں اس سے پہلے نہیں رہے, کبھی نہیں رہے, اور اس کے باوجود جتنا سخت احتساب کا انہوں نے سامنا کیا 1983 میں میاں بیوی کے درمیان جو پیسے ٹرانسفر ہوئے, لین دین ہوا, ان کی بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے 1983 کی بینک سٹیٹمنٹ مانگی, وہ دی گئی, پھر جو میاں بیوی کے درمیان میں لین دین ہوا اس کی بھی کہا گیا کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ دیں. ٹھیک ہے کموکا صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت ختم ہو رہا ہے. شیخ صاحب, مستقبل کا منظرنامہ بینگ ایک پولیٹیکل ورکر پیپلز پارٹی کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر شارٹ بتا دیں, یہی میں کامنٹ تارڑ صاحب سے لوں گا, پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. دیکھیں جی, مستقبل کا تو ابھی آپ دیکھیں کہ صورتحال تو ان سے سنبھل نہیں رہی, اور جو صورتحال ہے کہ مطلب چینج از انیویٹیبل, اب چینج کے بغیر یہاں گزارا نہیں ہو سکتا. تبدیلی یہاں مطلب اگر نہیں آئی تو سمجھیں کہ مطلب جو بھی معیشت ہے ہماری, جو بھی ملک کا نظام ہے وہ تو چل نہیں پا رہا. 2 سال 2.25 سال سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن مکمل طور پہ فیل ہو گئے. اور اب جو ہمارے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ استعفیٰ دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی استعفیٰ دے کے جانا چاہیے, اس سے پہلے کہ ان کے 1-2 اتحادی اور نکل جائیں, تو یہ خود ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی طاہر صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس دیکھیے, آپ کو بھی جو تبدیلی گروتھ تھی اگر 5.3 ناگزیر ہے سے یہ تو وہ منفی کیسے آئے گی؟ 0.4 پہ لے آئے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, مہنگائی کی ہے, ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے, ان کا 1 گھنٹہ بھی رہنا جو ہے وہ ملک کے لیے بہت بھاری ہے. جتنی جلدی یہ چلے جائیں اتنی جلدی اس ملک کے لیے بہتر ہے, اور یہ ناگزیر ہو گیا ہے ان کا جانا, کیونکہ اب دیکھیے نا, اگر یہ جتنی دیر ٹھہریں گے حالات مزید خراب ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ناقابل تلافی نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے. ٹھیک, طاہر صاحب, امتیاز شیخ صاحب, فیض اللہ کموکا صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.